بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلامتی ہو سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا درود اور سلامتی ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تابعین اور تبع تابعین پر تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس قرآن مجید کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے انتخاب کیا جو ہمارے نزدیک محبوب ہیں منتخب بندے ہیں ایسے بندوں کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد قرآن مجید کو اپنی زندگی کا رہبر اور رہنما تسلیم کرنے کے بعد امت محمدیہ کا حال اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مسلمانوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں گناہ کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے مخالفت شریعت کے ذریعے اللہ کے بعض ایسے بندے ہیں جو گناہ کے ذریعے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور پھر انسانیت کا ایک دوسرا طبقہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور بعض اللہ کے ایسے بندے ہیں جو درمیانی راہ
اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ داریاں، واجبات اور حقوق کو ادا تو کر لیتے ہیں، لیکن سنن اور نوافل اور اللہ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں ان لوگوں کا کوئی نمایاں رول اور کردار نہیں ہوتا۔ اور انسانیت کا ایک تیسرا طبقہ جو اللہ کے نزدیک محبوب اور بہت پسندیدہ ہے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے بعد ایسے بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے خیرات اور بھلائی کے معاملے میں سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اور کہا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، کہ جس کا شمار انسانیت کے اس تیسرے طبقے میں ہو جائے، فرائض و واجبات کے ساتھ سنن و نوافل کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لانے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر رکھنا، تو یقیناً یہ طبقہ مبارک بادی کا مستحق ہے۔ اور کہا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑا فضل ہے جو بہت کم بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس حوالے سے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مختلف مقامات پر ابھارا ہے کہ وہ طاعات کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اندر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں دوستو، جب تک آپ کے دل میں نیکی سے محبت، بھلائی سے محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ بھلائی کے میدان میں اپنے آپ کو آگے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو گناہوں کے میدان میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں ذرہ برابر بھی دلوں میں جھجک پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ معصیت میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، اور گناہ میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، اور گناہ میں چونکہ اس کی دلچسپی اور شوق نظر آتا ہے، یہی وہ دلچسپی اور شوق ہے جو انسان کو گناہ کے میدان میں آگے بڑھنے پر ابھارتا ہے۔ اور تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو طاعات کے معاملے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تو کہیں فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش حاصل کرنے کی طرف، اور اپنے رب کی تیار کردہ جنت کو حاصل کرنے کی طرف آئے مسلمانوں، تم آگے بڑھو، اور تمہارے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ مسابقہ، یہ مصارعہ اور آگے بڑھنے کا حوصلہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور رب العالمین نے قرآن مجید میں آگے بڑھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھے تو کس کی طرف آگے بڑھے؟ اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال سبعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف مقامات پر اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے، آگے بڑھنے کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی۔ ایسی جنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بخشش جسے حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے دوستو، نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے، اور زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا بھی یہی مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ ملک میں اللہ نے یوں بیان کیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ہمارا ایمان ہے، اسے ہم مانتے ہیں۔ زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا، سوال یہ کہ اللہ نے زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا، اور اس کا ریپلے دیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارے پاس کتنی دولت جمع ہے، تمہارے پاس کتنے عہدے ہیں، تم کتنے عہدے سنبھال رہے ہو، تمہارے پاس کتنی پراپرٹی ہے، اور تم اپنے رنگ کے اعتبار سے، جسمانی صحت کے اعتبار سے کتنے صحت مند ہو، طاقتور ہو، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال میں سب سے
आजमाने और जांचने के लिए अल्लाह ने जिंदगी और मौत को पैदा किया। अय्युकुम अहसनु अमला, हुस्न अमल हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। नेक अमल तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह के पास अमल का ये मेयार है कि हमारा अमल हुस्न अमल हो। और हुस्न अमल बन जाते हैं दोस्तों कब बनता है? हुस्न अमल की बुनियादी शर्त ये है कि आप नेक अमल को अंजाम देते हुए आपके दिल में अल्लाह की रज़ा हासिल करना मकसूद होना चाहिए। बहुत सारे लोग ताआत के काम तो करते हैं, लेकिन शैतान दिलों में ये वसवसे डालता है कि ताआत के काम इसलिए करते हैं ताकि लोगों की तारीफ हम हासिल करें, लोग वाह कहें और लोग मुझे नेक समझे, अच्छा समझे। अल्लाह के पास मेरा क्या मकाम है और मेरा क्या मर्तबा है, इससे कतई नजर लोगों के पास अपना मकाम मर्तबा हासिल करना। बहुत सारे नेकी करने वालों के अंदर ये तमन्ना होती है और ये ख्वाहिश होती है, और यही वो तमन्ना और ख्वाहिश है जो इंसान की नीतियों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। हुस्न अमल की पहली शर्त ये है, आप कोई भी काम अंजाम दे तो अल्लाह के लिए अंजाम दे, अल्लाह को राजी करना आपका मकसूद हो। लोग खुश हो कि या ना हो, लोग आपकी तारीफ करें कि या ना करें, लेकिन आपकी सबसे पहली नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह को राजी करे और रब्बुल आलमीन हमारे उस अमल से राजी हो जाए, और हमारा वो अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। बाज़ लोग नेक अमल तो करते हैं, अच्छा जज्बा तो उनके अंदर नजर आता है, लेकिन इल्म की रोशनी में अमल ना करने की वजह से वो अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होता। हुस्न अमल की एक दूसरी शर्त ये बताई गई कि इंसान कोई भी नेक अमल अंजाम दे तो उससे पहले उसे सोच लेना चाहिए शरीयत में इस अमल का दखल है कि या नहीं, इस अमल की गुंजाइश है कि या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं इस अमल का ताल्लुक बिदअत से ना हो, खुराफात से ना हो, और लोगों की मन घड़त बिदअत और खुराफात से तो इस अमल का कोई ताल्लुक ना हो। अल्लाह के रसूल की जिंदगी को का जब हम मुताला करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके अंदर अमल के मैदान में आगे बढ़ने का हौसला नुमायां तौर पर हमें नजर आता है। सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजों की पाबंदी के साथ, सुनन नवाफिल की पाबंदी के साथ लोगों के मसाइल आप हल किया करते थे। खिदमत रसूल में सहाबा इकराम हाजिर होते और अपने मुख्तलिफ मसाइल आपके सामने बयान करते, तो दिन भर सहाबा की मसाइल को हल करना और सहाबा को दीनी तालीम से सरशार करना, ये आपका अमल था दोस्तों। लेकिन जब रात की जिंदगी का हम मुताला करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें कैसे गुजरती थी, सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत क़दमा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में इस कदर क़ियाम में मसरूफ होते कि आपके कदम मुबारक में वरम आ जाया करते, सुजन आ जाया करती थी। इस कदर आप लंबी लंबी रकातें पढ़ते, लंबी लंबी रकातों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ रहा करते थे। ये अमल के मैदान में आगे बढ़ने का हौसला और शौक नहीं तो और क्या है दोस्तों। आपने अपने सहाबा को अमाल सालिहा की तरफ आगे बढ़ने की जहां आपने तालीम दी, वही प्रैक्टिकल लाइफ आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी का मुताला करके देखिए तो हमें पता चलेगा कि रातों का एक हिस्सा आप सोने में गुजारते, वहीं पर रात के आखिरी पहर अल्लाह की इबादत में आप मसरूफ रहा करते। और जब माँ आयशा ने आपसे कहा, अल्लाह के रसूल आपको इबादत में इस कदर अपने आप को थकाने की क्या जरूरत है, हालांकि अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया, तो प्यारे हबीब ने ये जवाब दिया, अफला अकून अब्दन शकूरा, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार और फरमाबरदार बंदा ना बनूं? तो इससे हमें पता चला दोस्तों, इंसान को जिस कदर मकाम हासिल होता है उसी कदर उसे अल्लाह की इबादत में अपने आप को ज्यादा थकाने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेक अमाल के मैदान में आगे बढ़ने का यह हौसला था। तो आपके सहाबा की जिंदगी को हम पढ़कर देखते हैं, सहाबा की जिंदगी में भी यह अमल हमें नुमायां तौर पर नजर आता है दोस्तों कि इन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक कुरान मजीद में अल्लाह ने जो कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ये अजीम बशारत, ये अजीम खुशखबरी के मुस्तहिक ये सहाबा इकराम कैसे करार पाए, कैसे मुस्तहिक करार पाए? दरअसल उनकी जिंदगी में जज्बा अमल नुमायां तौर पर नजर आता है। नेक अमाल के अंदर आगे बढ़ने का हौसला इन सहाबा इकराम के अंदर हमें नजर आता है। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है, ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु है कि इनके मुताल्लिक सहाबा
پڑھتے تھے. مطلب یہ ہے کہ 10 آیتیں یاد کرتے اور ان 10 آیتوں کے مطابق عمل کرتے اور اس کے بعد کی 10 آیتیں آپ یاد کیا کرتے تھے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی زندگی میں قرآن مجید میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں سے وہ غریب صحابہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر نہیں سکتے تھے، قرآن مجید میں آپ پڑھ کر دیکھیے ایک عظیم حصہ ایسا ہے دوستو جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابھارتے ہیں کہ اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے کام آنا چاہیے، محتاجوں کی محتاجی کو دور کرنا چاہیے اور معاشرے کے پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا یہ معاشرے کے مالدار حضرات پر ذمہ داری اور ضروری ہے. تو اس پر ابھارنے والی مختلف آیتیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں. تو عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب قرآن مجید میں صدقہ پر ابھارنے والی آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام میں سے وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے یہ صبح سویرے مدینے کے بازار نکل جایا کرتے، صبح سویرے مدینے کے بازار نکل جایا کرتے اور مدینے کے بازار میں دن بھر کولی کا کام کیا کرتے اور اپنے کندھوں پر موٹے ڈھو کر گویا کہ کولی کا اور مزدوری کا کام کیا کرتے تھے اور شام میں جو مزدوری انہیں ملتی، جو کولی انہیں ملتی تھی اس مزدوری میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے. قربان جائیے صحابہ اکرام پر. دیکھیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی طاقت تو نہیں تھی لیکن جب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوتی ہیں عمل کرنے کا شوق دیکھیے دوستو، عمل کرنے کا حوصلہ ولولہ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں دے نہیں سکتے لیکن پھر بھی دن بھر مزدوری کا کام کرتے ہیں اور جو مزدوری انہیں ملتی ہے اس مزدوری کا ایک حصہ لے کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. اسی کو کہتے ہیں جذبہ عمل، اسی کو کہتے ہیں اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور ولولہ. یہ ہر مسلمان مرد عورت سے مطلوب ہے دوستو. خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کے اندر عمل کا جذبہ کیسے کار فرما تھا. خیبر کے موقع پر خیبر ایک جنگ جو لڑی جاتی ہے جو مدینہ منورہ سے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے جسے ہم خیبر کے نام سے جانتے ہیں. اس مقام پر جو لڑائی ہوئی اسے ہم جنگ خیبر کے نام سے جانتے ہیں جو 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کی شروعات میں یہ جنگ ہوتی ہے. خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ کل صبح سویرے میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جھنڈا تھماؤں گا جس بندے سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت. آپ نے نام نہیں لیا کہ وہ صحابی کون ہیں، آپ نے مبہم رکھا اور کہا کہ کل صبح سویرے میں اسلامی جھنڈا اس آدمی کے حوالے کروں گا، اس آدمی کے ہاتھوں تھماؤں گا جو بندہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. یہ آپ نے شام کے موقع پر ذکر کیا کہ صبح سویرے میں یہ جھنڈا اس آدمی کے حوالے کروں گا. تو صحابہ اکرام نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا حوصلہ تو ان کے اندر نمایاں طور پر نظر آتا ہے دوستو. جب اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا ہر صحابی کے دل میں خواہش اور تمنا تھی کاش کہ میں وہ بندہ ہوتا صبح سویرے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں کو جھنڈا تھما دیتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی عہدے کی خواہش نہیں کی، کبھی میں نے کرسی کی خواہش نہیں کی، لیکن اس رات میں نے گزاری تو میں یہ خواہش کرتے ہوئے گزارا کہ صبح سویرے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں جھنڈا تھما دیں. اور یہ خواہش اور تمنا کس لیے دوستو؟ صرف لشکر اور جیش کی کمانڈری کرنا مقصود نہیں، لیکن اس بندے کی جو خوبی اللہ کے رسول نے بیان کی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. صبح سویرے سارے صحابہ انتظار میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول کس صحابی کا نام لیں گے. سارے صحابہ جمع ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اين علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول انہیں آنسو میں تشب کی شکایت ہے، یعنی ان کے آنکھ میں
خیبر کی جنگ میں علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا تھماتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں لشکر کو لے کر اس لڑائی اور جنگ میں مسلمانوں کو فبحمدللہ گویا کہ کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے دوستو وہ یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا، تو اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کا ان کے اندر جذبہ تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے ایمان والے بندوں کو اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کی اللہ نے دعوت دی۔ ہمارے اندر بھی ضرور گویا کہ دوستو حوصلہ ہے، جذبہ ہے، لیکن کس میدان میں ہمارے اندر جذبہ ہے؟ اللہ ہدایت دے، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، اپنے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ تو ضرور رکھتے ہیں لیکن طاعت کے معاملے میں نہیں، نیکی کے معاملے میں نہیں، بلکہ دنیاوی جاہ و منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے چند درہم و دینار کے سکے حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور مذہب اسلام یہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ ہم نہ کمائیں روپیے پیسے، بلکہ روپیے پیسے حلال طریقے سے کمانے پر مذہب اسلام ابھارتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، دنیا کی بہتری کا بھی سوال کرنا چاہیے اور آخرت کی بہتری کا سوال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو دوستو کہ صرف ہم دنیا کے پجاری بن کر رہ جائیں، ہم دنیا کے متوالے بن کر رہ جائیں اور دنیا کے نشے میں مست ہو کر ہم آخرت کو فراموش کرنے والے نہ بن جائیں۔ مذہب اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا آپ کمائیں، جائز راستوں سے، حلال راستوں سے آپ کمائیں، لیکن یاد رہے آپ دنیا کے پجاری بن کر مت رہیں، دنیا کے متوالے بن کر مت رہیں، دنیا کے نشے میں مست ہو کر اپنی آخرت کو نہ بھولیں، بلکہ آخرت میں کامیابی یہ ہر مسلمان کا نصب العین ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرے تو آپ کی نیت یہ ہو کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ای الصدقۃ افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صدقہ تو انسان کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بندہ دیتا ہے، سب سے اچھا اور بہتر صدقہ کون سا ہے اللہ کے رسول؟ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت تصدق وانت صحیح شحیح تعمل الغنى وتخشى الفقر۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین صدقہ تو یہ ہے تم ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، تمہارے اندر مال کو حاصل کرنے کی حرص ہو اور اسی طرح سے محتاجی کا ڈر ہو اور مالداری کی خواہش ہو۔ ایسی حالت میں اگر تم صدقہ کرتے ہو اللہ کو یہ پسندیدہ ہے اور اس صدقے کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ جب بندہ موت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے، موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، زندگی بھر بخیلی کرتا رہا، زندگی بھر کنجوسی کرتا رہا، کبھی اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا حوصلہ اس کے اندر نہیں تھا اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے اسے یقین ہے اب دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس موقع پر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں ٹرسٹ کو اتنی بڑی رقم دے دو، فلاں مدرسے کو اتنی رقم دے دو اور اللہ کے فلاں بندوں کو اتنی رقم دے دو، اگر وہ بندہ کہتا ہے وقد کان لفلان، اب تو وہ مال تو اس کا نہیں رہا، وہ تو دوسروں کا مال ہو گیا، پراپرٹی میں دوسروں کی وہ گویا کہ وہ جائیداد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے دوستو ہم میں سے ہر ایک کو اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ رب العالمین دوبارہ ہماری زندگی کے چیپٹر میں رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس موقع پر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اس موقع پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور یہ عزم اور یہ پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھے گا، ہماری زندگی میں انقلاب لے آنے والا یہ رمضان ثابت ہو کر رہے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا دوستو جب امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے اندر اس رمضان کی مبارک گھڑیوں کو قدر کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان پر رحم فرمائے، رمضان کی مبارک گھڑیاں پاتے ہیں لیکن مبارک گھڑیوں میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور طاعت کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہو نہیں سکتے ہیں جو رمضان کی مبارک گھڑیاں پانے کے باوجود اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں لاتے ہیں۔ اللہ ایسے مواقع کیوں دیتے ہیں دوستو؟ اللہ ایسے مواقع کیوں دیتے ہیں؟ رمضان کے مواقع اللہ اس لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں جو گناہوں میں تیزی ہو رہی ہے، جو گناہ کے میدان
لیے اللہ تعالیٰ یہ مبارک گھڑیاں عطا کرتے ہیں. لہذا زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس رمضان کی مبارک گھڑیاں عطا کر رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں پورے آب و تاب کے ساتھ اور اطاعت کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی مبارک گھڑیاں ایسی ہم گزاریں کہ جن گھڑیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہوں. دوستو یہ یاد رکھیں, یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اس کی قدر کیا کیجیے. اس کی قدر کرنے کے لیے تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں کہ گزشتہ سال کتنے ایسے ہمارے رشتے دار, کتنے ایسے دوست و احباب, کتنے ایسے ہمارے پہچاننے والے سوسائٹی میں تھے جو ہمارے ساتھ جنہوں نے سحری اور افطاری کی رمضان کی مبارک گھڑیوں میں ہمارے ساتھ تھے, لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, زمین بوس ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن آنے والا رمضان کیا دوبارہ ہماری زندگی میں آ سکتا ہے کہ یا نہیں, اس کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. خصوصاً ایک سال اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں گے, گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک خصوصاً پیغمبر کی اس بستی میں کتنے ایسے موت کے حادثات ہمارے سامنے آئے, جنہیں دیکھنے اور سننے کو ملے کہ کتنے ایسے حوادث ہمارے سامنے, ہمارے دوست احباب, ہمارے عزیز اور قریب ہم سے رخصت ہو گئے. یہ دراصل یہ پیغام دے رہا ہے دوستو, یہ حوادث ہمیں اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ گویا کہ قیامت بہت ہی قریب آ رہی ہے. قیامت کے قریب اچانک موت کے حادثات بہت زیادہ ہوں گے. یہ اللہ کے رسول نے بہت پہلے پیشن گوئی سنائی. تو اسی لیے ان رمضان کی مبارک گھڑیوں کی ہم قدر کیا کریں, اس لیے کہ جو لوگ اس طرح کی مبارک گھڑیوں کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اعمال صالحہ میں آگے نہیں بڑھتے ہیں, ایسے لوگ حشر کی عدالت میں افسوس کرتے ہوئے, شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے, قرآن مجید میں اللہ نے کہا ایسے لوگ کہیں گے یا ویلتا اے کاش میں دنیاوی زندگی میں اعمال کا توشہ بیچا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, بندہ حشر کی عدالت میں میدان محشر میں بندہ کہے گا اے کاش آنے والی اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ اگر میں تیار کیا ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا. تو حشر کی عدالت میں افسوس کرنے سے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں دوستو. اس زندگی کو غنیمت جانیے اور رمضان کو جہاں تک ہو سکے اعمال صالحہ میں گزارنے کی کوشش کیا کیجیے اور اللہ سے توفیق بھی مانگیے کہ اے پروردگار رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. رمضان کی صحیح معنوں میں اے پروردگار قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اور رمضان کی مبارک گھڑیوں کو تیری اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی پروردگار تو توفیق عطا فرما. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اعمال صالحہ کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی میں شوق اور دلچسپی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور معصیت سے نفرت, گناہوں سے نفرت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. نیکی سے, بھلائی سے محبت کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو بنائے. رمضان کی مبارک گھڑیاں اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے عظیم روزوں کا اہتمام کرنے کے رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله رحمني ورحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم.